جواب چلے یہ اونٹ کسی کروٹ پہ بیٹھا. کس اونٹ کی کروٹ پہ نظر آتا دیا؟ ارے یہی مخصوص نشست والا، دیر آئے درست آئے. اب یہ تو ہم پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں کہ درست آئے یا نہیں. ہاں چلے کم از کم نمبر گیم اب ختم تو ہوا نا. بالکل ایسی. اور سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے. بالکل. اور نشستوں کی کچھ بندر بانٹ قسم کی جس بات کی جائے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی کے پاس بھی نشستیں آئی ہیں، نون لیگ کے پاس بھی نشستیں آئی ہیں. اب اسمبلی میں جھکاؤ ذرا جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ نشستیں نون لیگ کے پاس زیادہ چلی گئی ہیں. لیکن ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ کم از کم اسمبلی کا نظام تو اب آگے بڑھے گا. کتنا بڑھے گا نہیں بڑھے گا اور اس پہ اب کیا ہو سکتا ہے، اس سب معاملات پر بات کر لیتے ہیں. سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف اوصاف صاحب. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بھائی. ویل تھینک یو. اچھا سب سے پہلے فرسٹ تھنگ فرسٹ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک اہم فیصلہ آ گیا ہے. ایوری بڈی از ٹاکنگ کہ چلیں دیر سے ہوا، صحیح ہوا یا غلط ہوا، لیکن ایک فیصلہ سامنے آ گیا ہے. آپ کا اوپینین اس پر کیا ہے؟ جو پہلا فیصلہ تھا وہ غلط تھا، کیٹیگوریکل ٹرمز میں وہ بالکل غلط تھا. ناٹ بیکاز میں اس کے اندر کوئی فریق ہوں یا کوئی ایسی بات، بلکہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلا والا فیصلہ بالکل ہی غلط تھا جو کہ سپریم کورٹ نے دیا. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کچھ کوتاہیاں ضرور تھی لیکن وہ درست فیصلہ تھا، اسی لیے اس کو ہولڈ کیا گیا ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اب چونکہ نمبر گیم پوری ہو گئی ہے تو اب بوجھ اور بھی زیادہ آ گیا پارلیمنٹ پہ کہ وہ کچھ پرفارم کر کے دکھائے. ان کے پاس جو نمبرز تھے وہ پورے ہیں، پارلیمنٹ جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اور اب بہت ضروری ہے کہ تیزی کے ساتھ لیجسلیشن کی جائے اور ایسی لیجسلیشن کی جائے جو کہ عوام دوست ہو. اچھا اشرف صاحب، ایک اور بڑی اہم بات ہے، ہم نے تمام سماعتوں میں دیکھا ہے جو نظر ثانی کی اپیلیں تھیں ان میں سنی اطاعت کونسل کے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب، ان کا ایک موقف مسلسل سامنے رہا کہ جو نظر ثانی کی اپیلیں ہیں انہیں وہی جج صاحبان سن سکتے ہیں جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہو، جو موجودہ ججز ہیں وہ نہیں سن سکتے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ درست موقف تھا حامد خان کا؟ دیکھیے، جب یہ جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی تھی اس وقت رولز نہیں بنے ہوئے تھے جو کہ اب بر وجہ ہے، اور یہ رولز جو ہے وہ پارلیمنٹ نے بنا تھا اور پھر آئین نے بھی اس کے اندر ترمیم کر دی بھی ہے. پہلے کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں وہ اور جو عام کیسز ہیں وہ، جو کرمنل کیسز ہیں وہ تمام کے تمام سپریم کورٹ کے تمام ججز ہوتے تھے. لیکن اس میں قباحت یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ تمام کے تمام اختیارات تھے کہ وہ اپنی مرضی کے ججز کو لگائے. اس سے بہت ساری قباحتیں پیدا ہوئی اور اسی لیے پارلیمنٹ کو آئین میں بھی تبدیلی کرنی پڑی اور رولز بھی بنانے پڑے. اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے، اور ہم نے قانون اور آئین کے مطابق ہی چلنا ہے، کہ جو ریویو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل معاملہ تھا، اس لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی کے لوگ سن سکیں گے. دوسری کورٹ کو یا دوسرے ججز کو اختیار سماعت ہی نہیں ہے. ان اینی ایونٹ اس کے اندر وہ ججز بھی موجود تھے جنہوں نے پہلے والا فیصلہ کے اوپر اپنے دستخط ثبت کیے تھے. سو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ لیگل ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.